کہ ان مخلوقات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے بہت قریب آ جاتی ہیں۔ آج کی اسٹوری بھی ریئل ہارر اسٹوری ہے، بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور خوفناک اسٹوری ہے۔ یہ 4 دوستوں کی ریئل ہارر اسٹوری ہے۔ اسلام آباد کی خوشگوار شام تھی جب 3 دوست علی، حمزہ اور بلال ایک کیفے میں بیٹھے اپنے چوتھے دوست زہیب کا انتظار کر رہے تھے، جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس آ رہا تھا۔ ان سب کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی زہیب آئے گا ایک دھماکہ خیز پکنک منائی جائے۔ یار کیوں نہ میرے مری والے فارم ہاؤس چلیں؟ علی نے مشورہ دیا۔ وہ میرے چچا کا ہے، پرانا ضرور ہے مگر وہاں کی خاموشی اور سکون کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بلال نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر علی کیا تمہارے چچا سے بات ہو گئی ہے؟ کہیں وہ فارم ہاؤس کہیں بک تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے چچا سے بات ہوئی ہے اس بارے میں؟ نہیں یار ابھی نہیں، ابھی تم لوگوں سے مشورہ کر لوں پھر چچا سے بھی بات کر لوں گا۔ ہاں ہم سب تیار ہیں، تم اپنے چچا سے ابھی بات کر لو۔ علی نے فوراً فون ملایا۔ چچا نے جواب دیا، بیٹا فارم ہاؤس تو خالی ہے مگر یاد رکھنا کہ میرا ملازم 2 ماہ سے گاؤں گیا ہوا ہے، اب تک واپس نہیں آیا۔ وہ جگہ بالکل بند پڑی ہے، صاف بھی کرنی ہوگی۔ اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو مجھ سے چابی لے کر چلے جانا۔ دوستوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا خوب مزے کریں گے اور ٹکا پارٹی کریں گے، زہیب کو آنے دو۔ پھر ان کا دوست زہیب آ گیا۔ زہیب کے آنے کے 2 دن بعد انہوں نے پارٹی پلان کی ہوئی تھی۔ چاروں دوست نے ایک گاڑی ہائر کی اور اپنا سامان لے کر مری کی طرف نکل گئے۔ مری کے قریب پہنچے تو علی کے چچا سے ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ چابی دیتے ہوئے انہوں نے گہری نظروں سے سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگ نے بہت دیر کر دی ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ تھوڑا جلدی آ جاتے تاکہ تم روشنی میں ہی وہاں پہنچ جاتے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، گاڑی سڑک پر کھڑی کرنی پڑے گی۔ وہاں سے 15 منٹ کا پیدل کا راستہ جنگل کے بیچ سے جاتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی آواز دے یا کچھ محسوس ہو تو پلٹ کر مت دیکھنا، بس سیدھے چلتے رہنا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے چچا میں اس علاقے کو بچپن سے جانتا ہوں، کیونکہ علی کا گاؤں وہاں سے کافی قریب تھا، اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چچا آپ فکر مت کریں۔ مگر باقی کے تینوں دوستوں کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا، یار علی کسی ہوٹل کا کمرہ بک کروا لیتے ہیں، وہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا، نہیں جو پلان ہوا ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ جب وہ مری کے اس گھنے جنگل کے پاس پہنچے تو رات کا سیاہ لباس ہر طرف پھیل گیا۔ سردی اتنی تھی کہ ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی سڑک کنارے کھڑی کی، اپنے بیگ سامان، اسنیکس اور مسالہ لگا ہوا گوشت اور باقی سامان اٹھایا اور جنگل کے اندر راستے پر چلنے لگے۔ سب سے پیچھے حمزہ چل رہا تھا۔ ابھی انہیں چلے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جو حمزہ سب سے پیچھے چل رہا تھا اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا بیگ پکڑ کے پیچھے سے کھینچا۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ گھنا جنگل، اندھیرا اور درخت کے سائے تھے۔ وہ دوبارہ سے چلنے لگا۔ ابھی وہ سنبھل ہی پایا تھا کہ دوبارہ سے وہی چیز اسے محسوس ہوئی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا بیگ کھینچا ہو۔ پھر اس نے پلٹ کے دیکھا، تب وہاں کوئی نہ تھا۔ حمزہ کو بہت خوف محسوس ہوا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے دوستوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اپنا وہم سمجھ کے اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، بس یہ سب چلتے رہے خاموشی سے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں گھور رہا ہو، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ اسی طرح خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی مدھم روشنی میں ایک قدیم اور عظیم و عالی شان عمارت نظر آئی۔ یہ علی کے دادا کا بنایا ہوا فارم ہاؤس تھا۔
دور سے انہیں نظر آیا کہ ایک ملازم صحن میں چارپائی پر بیٹھا ہے۔ ان کو دیکھ کر وہ اٹھا، ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ باقاعدہ دروازہ کھلنے کی جو پرانے دروازوں کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح کھلنے کی آواز بھی ان تک پہنچی، مگر جیسے ہی یہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچے ان کے ہوش اڑ گئے۔ گیٹ پر تو زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا اور وہاں کوئی ملازم نہیں تھا۔ یار، ابھی تو کسی نے گیٹ کھولا تھا، وہ کہاں گیا؟ بلال نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ زہیب غصے سے بولا، میں نے کہا تھا یہاں مت آؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی زہیب کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہوا میں ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ چٹاخ! ایک غیبی تھپڑ زہیب کے منہ پر پڑا، اتنی زور سے پڑا کہ اس کا سر گھوم گیا اور وہ زمین پر جا گرا۔ ساتھ ہی ایک انتہائی بھاری آواز، خوفناک آواز گونجی۔ جب رکنا ہی نہیں تھا تو آئے یہاں کیوں؟ خوف کے مارے سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور وہ سب اندر بھاگ کر اندر ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ خوف کے مارے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ علی نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا جو کچھ بہتر تھا۔ وہاں زہیب کو لٹایا گیا کیونکہ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ جب تھوڑا سا یہ لوگ سنبھلے تو سامنے فارم ہاؤس کے اندر کا منظر دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوئے، کیونکہ فارم ہاؤس اس قدر کا صاف ستھرا پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے وہاں پہ خوب اچھے سے صفائی کی ہو، وہاں پہ کوئی رہ رہا ہو۔ یہ لوگ سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا صاف ستھرا ہے، حالانکہ چچا نے تو کہا تھا کہ فارم ہاؤس 2 مہینے سے بند ہے تو صفائی وغیرہ کرنی پڑے گی، تم لوگ دیکھ لینا، لیکن یہ تو بہت صاف ستھرا ہے۔ ٹیبل پہ کچھ برتن رکھے تھے۔ بلال کچن میں برتن رکھنے گیا تو کھڑکی کے پار اسے ایک انتہائی بھیانک شکل نظر آئی۔ وہ آدمی اسے گھور رہا تھا۔ وہ اچانک کھڑکی کی طرف اتنی تیزی سے لپکا جیسے اسے توڑ کر اندر آ جائے گا۔ بلال چیختا ہوا واپس کمرے میں بھاگا۔ جب کمرے میں پہنچا تو اس کے 2 دوست غائب تھے اور زہیب تو بیڈ پر لیٹا ہوا سو رہا تھا، جس کی طبیعت اچھی خاصی بگڑ رہی تھی۔ اس کو سلا دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ دونوں پتنی کہاں چلے گئے ہیں۔ اس نے آوازیں دی لیکن کچھ جواب نہیں آیا تو وہ بیڈ پر زہیب کے برابر میں لیٹ کر موبائل دیکھنے لگا۔ ابھی وہ موبائل دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے کھڑکی کے پردے کچھ عجیب طرح سے ہلتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے جب دیکھا تو کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا، باہر کی طرف کھڑا تھا اور بہت خوفناک شکل کا تھا، جس کی لال آنکھیں، خوفناک چہرہ، اسے دیکھ کر اس کی حالت بگڑنے لگ گئی۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے دونوں دوست اندر داخل ہوئے۔ وہ کھڑا ہو گیا، ان کو بتانے لگا کہ یہاں کھڑکی پہ کچھ ہے، دیکھو کچھ ہے۔ لیکن جب ایک دوست نے جا کے قریب سے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تو اس نے کہا تمہارا وہم ہوگا، کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو؟ چلو باربیکیو کا انتظام کر لیا ہے، ہم سب کو باہر جا کر ٹکے بنانے ہوں گے کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ہم کھانے پینے کا کچھ انتظام کر لیتے ہیں۔ باہر صحن میں انگیٹھی جلانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ لوگ خوف زدہ بھی تھے، مگر کیا کرتے، پیٹ بھی تو خالی تھا ان لوگوں کا۔ جیسے ہی انہوں نے انگیٹھی جلائی، آگ کے شعلے جیسے ہی بلند ہوئے، پورے جنگل سے ٹھنڈ ہے نا؟ ہاں یار، ویسے اس جنگل میں کیا ہوگا؟ ایسی ہولناک چیخیں آنے لگی جیسے سینکڑوں روحیں تڑپ رہی ہوں۔ شاید ان کے انگیٹھی جلانے کا ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ علی نے فوراً آگ بجھائی۔ ان کا حال برا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچن میں جا کے سلنڈر جلا کر ان ٹکوں کو
پکا کے ہم اسی طرح سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے جیسے ہی سامان اٹھایا، 5 کلو گوشت جو میرینیٹ ہوا اس برتن میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے جیسے ہی اٹھایا وہ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ سارا سامان اٹھا کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، جب کچن میں وہ سامان رکھا، جب انہوں نے وہ کیا ہے یہ تو خالی ہے۔ سارا گوشت کہاں گیا؟ پوٹ کھولا جس میں میرینیٹ ہوا گوشت 5 کلو رکھا ہوا تھا، تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ پوٹ بالکل خالی تھا، جیسے سارا کا سارا گوشت کسی نے کھا لیا ہو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ آخر سب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم یہاں آئے ہی کیوں؟ ابھی یہ سب سوچ ہی رہے تھے۔ وہ بھوک کے مارے ان سب کا بہت برا حال تھا، اسنیک پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، اب جو یہ کھانے کا سامان تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ سفر اتنا لمبا تھا کہ واپس جا بھی نہیں سکتے تھے۔ بیچوں بیچ جنگل سے نکل کر وہ واپس کیسے جاتے؟ اس خطرے کو وہ کیسے موڑ لیتے؟ لیکن کیا کر سکتے تھے؟ وہ سہم کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ صبح ہو تو ہم یہاں سے نکلیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے بھاگے، گیٹ پر تالا لگایا۔ جیسے ہی تالا لگا کے پلٹے، سامنے وہی ملازم کھڑا تھا جو انہیں رات کو دکھائی دیا تھا۔ ملازم نے مسکرا کر کہا، علی بھائی آپ لوگ کب آئے؟ میں ابھی گاؤں سے واپس پہنچا ہوں۔ وہ لوگ اتنے سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس سے تھوڑی بہت بات کی، اس کا جواب دیا اور گاڑی کی طرف بھاگے اور اسلام آباد پہنچ کر دم لیا۔ کچھ دن بعد علی کی دوبارہ اپنے چچا سے ملاقات ہوئی۔ علی نے اس ملازم کا ذکر کیا تو چچا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ وہ ملازم تو 2 مہینے پہلے ہی اپنے گاؤں میں انتقال کر گیا تھا، ہمیں بعد میں پتا چلا۔ یہ سن کر علی تو بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا، کیونکہ ابھی ان کی پکنک کو صرف اور صرف 3 ہفتے ہی گزرے تھے اور وہ جو ملازم ان کو ملا تھا وہ 2 مہینے پہلے ہی مر چکا تھا۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے اپنے دوستوں سے ان باتوں کا ذکر کیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ جو ملازم ان کو صبح میں ملا وہ کون تھا، جس نے گوشت کھایا وہ کون تھا، جس نے گیٹ کھولا اور اندر چلا گیا وہ کون تھا، جس نے زور سے تھپڑ مارا وہ کون تھا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آخر وہ کون تھا۔ وہ فارم ہاؤس آج بھی مری کے جنگلوں میں خاموش کھڑا ہے، مگر وہ چاروں دوست آج بھی اس رات کو یاد کر کر کانپ اٹھتے ہیں۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔